تھا یا اس کی تائید کی تھی یا اسے مدد وہاں پہنچائی تھی، بغیر مزید تحقیق کے کسی مقدمہ چلائے بغیر فوراً حوالہ دار و رسم کر دیتا تھا۔ اس بے پناہ وحشیانہ مظالم کا نتیجہ تھا کہ قوم سہمی ہوئی، دبکی ہوئی بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی انگریز کے خلاف کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، اور وہ جسے تھوک کے بھاؤ سے کہتے ہیں، اس قوم کے ابنائے قوم کو تحقیق یہ کرا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایسے عالم میں اس وحشت گردی، اس ہلاکت انگیزی کے خلاف جہاں ایک لفظ کہنا بھی خود مجرم بننا تھا، اس شخص نے، جبکہ ان کی حیثیت ابھی کسی لیڈر کی بھی نہیں تھی، اسباب بغاوت ہند کا رسالہ لکھا، اور اس رسالے کی کیفیت یہ تھی کہ مسٹر بیڈن فارن سیکرٹری تھا اس زمانے کا، اس نے یہ کہا تھا اس رسالے کے متعلق کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ فوراً بات پرس کی جائے، اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دی جائے۔ لیکن وہ رسالہ اپنا کام کر گیا۔ انگلستان کا ایک اخبار تھا ہوم نیوز، اس نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سید احمد خان نے انتہائی دلیری سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اس کی اس جرأت مندانہ رائے نے حکومت کے طبقے کو بے حد متاثر کیا ہے، اور اس ایک رسالے کا یہ اثر تھا کہ وہ ساری داروگیر، وہ وحشیانہ مظالم، وہ ہلاکت انگیزیاں، وہ اس کے بعد ختم ہو گئی۔ صداقت، جرأت، خلوص، دیانت، یہ چیزیں ساتھ ہوں تو پھر ایک فرد اور اس حیثیت کا وہ فرد اور اس کی ایک آواز انگلستان کے ایوانات تک جا کے پہنچی، اور انگریز کی پالیسی کو بدل دیا اس نے۔ قوم اس سے تو بچ گئی۔ لیکن انگریز کے ہاتھ میں اس کے علاوہ ایک اور حربہ بھی تھا۔ اس جنگ آزادی سے پہلے پنجاب اور سندھ میں جہاد کے نام سے ایک تحریک اٹھی تھی، جس کے قائد سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ان کا نام اور شاہ اسماعیل سید علیہ الرحمہ کا نام۔
انہوں نے جہاد کی تاریخ کرائی تھی اور اسے عام طور پر وہابی موومنٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ حضرات اہل حدیث تھے اور اہل حدیث کو وہابی کہا کرتے تھے۔ تو وہابی موومنٹ انگریز کے آثار پہ اس قدر سوار تھی، جہاد کا ہوا اس قدر انہیں ڈراتا تھا کہ وہ بغاوت ہند کے عواقب میں اتنے مظالم اس نے نہیں کیے جتنے اس وہابی تاریخ کے انجام میں یہ کیے۔ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی کہ جس پر درختوں میں ان وہابیوں کی لاشیں تڑپتی پھڑکتی نظر نہ آتی۔ جس کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہابی ہے، وہیں پاس والے درخت کے ساتھ اس کو لٹکا دیا۔ دہشت و سراسیمگی کا جو عالم ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیجیے اس میں۔ سر سید کا خون کھول رہا تھا۔ پھر سوچ لیجیے کہ کوئی جماعت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی تحریک نہیں جس کا یہ قائد ہے، انفرادی حیثیت ہے، دفتر کا ملازم ہے، اور پوری انگریز کی قوم، انگریز کی حکومت یہاں سے وہاں تک وہ ایک موومنٹ کو چلا رہی ہے وہابیوں کے خلاف۔ اس کو بند کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا یہی کہ مثل خلیل اس آگ میں کودنا پڑے گا، اس کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کتنی جرأت اور ہمت کی بات تھی۔ اس نے یہاں ہندوستان میں ہی، انگریز کے عوام میں نہیں، انگلستان تک میں یہ نعرہ پہنچا دیا کہ اگر وہابی ہونا باغی ہے، بغاوت کے مترادف ہے، تو سب سے بڑا وہابی میں خود ہوں۔ کتنی بڑی جرأت تھی، لیکن معلوم نہیں کہ اس فرد کے یقین کامل اور ایمان محکم میں کیا اثر تھا کہ انگریز ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ نہ صرف یہ کہ اتنا نہیں، اگر اتنا نہیں کرنا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا تو وہ پانی تو بھیج سکتا تھا۔ کتنے تھے ان میں سے بڑے بڑے ابنائے قوم ہمارے جن کو اس نے کالے پانی بھیجا تھا، اور کالے پانی میں جو صعوبات اور جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔